جب حسب ارشاد حضرت خالد رات کے وقت وہاں پہنچے تو خود ان کے علاقہ سے باہر پڑاؤ کر لیا اور جاسوسوں کو بھیجا کہ وہ جا کے اندر حال احوال پتہ کر کے آئیں. انہوں نے آ کر گواہی دی کہ وہ اسلام پر پختہ ہیں. ہم نے ان کی اذانیں سنی ہیں, ان کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا ہے. حضرت خالد صبح کے وقت ان کے یہاں گئے اور جاسوسوں کی فراہم کردہ جو اطلاعات تھی انہیں درست پایا اور واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی مکرم اکثر فرمایا کرتے کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فاسق جب کوئی خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ جب تک حقیقت حال پوری طرح تم پر واضح نہ ہو جائے اس پر عمل کرنا ممنوع ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے کہا کہ جن امور کا حقوق کے ساتھ تعلق ہے وہ فاسق کی شہادت کے بعد مردود ہو جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور خوب جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہے. اب اللہ جو ولید بن ابن عقبہ نے جب بنو مسلک کے بارے میں جو من کھڑک قصہ سنایا تو بعض جو سننے والے تھے ان کو تیش آ گیا, وہ مشتعل ہو گئے. تو وہ جو ان کے خلاف کارروائی کرنے پہ جو ہے وہ زور و شور سے مطالبے کرنا شروع کر دیے. تو حضور علیہ السلام نے بعض مسائلے کے پیش نظر حضرت خالد کو ایک دستہ دے کر روانہ فرمایا. ساری تنبیہ فرما دی کہ جلد بازی سے کام نہ لینا بلکہ تحقیق کے بعد جو مناسب اقدامات لگے وہ آپ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا اہتمام فرمایا کہ جو جملہ اہل اسلام ہے اس کو ایک واضح حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیا. انہیں بتایا کہ جب تمہارے درمیان میرا نبی موجود ہو تو وہ اپنے نور نبوت سے ہر پیچیدہ گتھی کو سلجھا سکتے ہیں. تو جب وہ تم میں موجود ہوں تو ان کے بتائے ہوئے بات پہ عمل کر کے پھر اس حکم پہ تم عمل پیرا ہو جایا کرو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اور اگر مان لیا کریں تمہاری بات اکثر معاملات میں, لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم, تو تم مشقت میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان والوں کو. وزینہ فی قلوبکم, اور آراستہ کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی بات منوانے پر اصرار کرو گے تو تم مشقت اور ہلاکت میں پھنس جاؤ گے کہ ہو سکتا ہے اجرت سے اٹھایا ہوا قدم تمہارا کسی عمیق گڑھے میں گرا دے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, اور تمہارے دلوں کو قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو, فسق کو اور نافرمانی کو. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, اور یہی لوگ جو ہیں وہ راہ حق پر ثابت قدم ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ بوجہ ان کی جو وجہ محض ایمانی غیرت و اسلامی عمیت تھی کہ بنی مستلق کے خلاف وہ اس لیے بھڑک اٹھے تھے کہ اس قبیلہ نے ان کے نبی مکرم کے قاصد کے ساتھ ناروا برتاؤ کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ آیت کے اس جملہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ پیارے رسول کے جانسار صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت میں نے پیدا کی ہے. ان حضرات کو ایمان کی حسن زیبائی پر میں نے فریفتہ کیا ہے. کفر, نافرمانی اور سرکشی سے ان کے دلوں کو میں نے مترفر کر دیا ہے. اس لیے شیطان ان کی کوئی وسوسہ انگیزی میں راہ حق سے منحرف نہیں کر سکتی. فضلم من اللہ و نعمتہ, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت ہے ان پر بلا وجہ نہیں ہے بلکہ وہ ان کے دلوں کے لیے خلوص اور نیاز کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور سب کچھ اللہ جاننے والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل و کرم کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت بھر دی ہے, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو حسن زیبائی ہے وہ بھر دی ہے, ایمان کی پختگی بھر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور نعمت ان پر بلا وجہ نہیں ہے بلکہ وہ ان کے دلوں کے خلوص کو رب تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس بات کے مستحق بھی ہیں کہ انہیں نوازا جائے. اور اس کی حکمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قدسیوں کا ایک گروہ تیار ہو جائے جو نیکی پر فریفتہ اور بدی سے تبن گریزاں اور متنفر ہوتا ہے, اور اس پاک باز گروہ سے تبدیلی اسلام کا اہم کام لیا جائے اور دنیا کے جس گوشہ میں یہ اسلام کی دعوت لے کر پہنچے ان کی دعوت کی صداقت کے لیے سب سے بڑی برہان ان کی اپنی سیرت اور کردار ہو. اور جو کام لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں طرح طرح کے شبہات و ظنون کا شکار ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں پر بارہا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حقیقت روز روشن کی طرح ان سب پہ عیاں ہو جائے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے جزیرہ عرب کی سرزمین پر فتنوں
اور جنگ و جدل کا جو وہ ایک سما رہتا تھا، جو ہر قبیلہ وہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر ہمسایہ جو ہے وہ دوسرے ہمسائے کے در پہ تھا، اس کی جان لینے کے در پہ ہوتا تھا، کسی کی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ تو جو ہے وہ شہر احرام جو حرمت والے مہینوں کے علاوہ سفر کرنا جو بہت خطرناک ہو جاتا تھا، حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ نقشہ جو ہے ٹوٹل بدل گیا۔ جو عداوت تھی، دشمنیاں تھی، ان کی جگہ محبت، احسار و خلوص، مروت نے لے لی۔ اور قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں اور حضور علیہ السلام کے انگت ارشادات ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو متحد رہنے، آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے کا احترام اور حقوق کا پاس رکھنے کے لیے تاکیدی احکامات کیے گئے ہیں۔ ایسی باتوں کو ایمان اور اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث آپس میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دو گروہ اگر لڑ پڑے تو ان میں صلح کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اگر دو گروہ لڑ پڑے تو ان میں وہ جو ہے وہ دوسرے تیسرے گروہ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان میں تم لوگ صلح کراؤ۔ اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر اس سے لڑو۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل واقسطوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے تو باقی سب مل کے اس سے جہاد کرو، اس سے لڑو، اور زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ بس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی دو قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ عروج پہ جا رہی ہیں، تو سب کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان باہم صلح کرا دے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ایک گروہ حق پہ ہے اور ایک گروہ باطل پہ ہے، تو ان جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف پھر باقی سب جو ہیں وہ اعلان جنگ کریں، اور اعلان جنگ کرنے کے بعد ان کے درمیان میں جو ہے وہ صلح رحمی کروائیں، صلح کے ساتھ ان کے معاملات کو سدھاریں۔ کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مثال یہ بھی اس کے لیے یہ آیت جو ہے یہ بھی غور طلب ہے کہ اب جو حالات جا رہے ہیں انڈیا اور اس کے کشمیر کے، تو اب تمام امت مسلمہ کو اگر دین جاننے والے حکمران ہوتے تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انڈیا کے خلاف علم جہاد بلند کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پہ زیادتی کر رہا ہے تو باقی سب جو ہے مل کے اس کے خلاف اعلان جنگ کرو، اور اس اعلان جنگ کے بعد ان دونوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ صلح فرماؤ، انصاف کے ساتھ اس میں صلح کرو۔ کہ یعنی اگر صلح کرتے وقت ادنو انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا، یہاں پہ انصاف کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اگر جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ پہ صلح کرو، کہ اگر انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا، ظلم اور بے انصافی کی بنیاد پر صلح کرائی جائے گی تو صلح جو ہے وہ پائیدار ثابت نہیں ہوگی، مظلوم فریق جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا اور اپنی حق رسی کے لیے وہ موقع کا منتظر رہے گا۔ تو جب بھی پھر حالات اجازت دیں گے تو پھر فتنہ کی آگ بھڑکے گی۔ اس لیے اسلام کو ایسی صلح سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس بنیاد ظلم پر ہو اور ناپائیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی صلح کرواؤ تو انصاف کے ساتھ کرواؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سگے بھائی ہیں، ان کا نفع نقصان، ان کی خوشی اور غمی، کہ بے شک اہل ایمان بھائی ہیں، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، کہ جو اہل ایمان ہے وہ بھائی ہیں، ان کا نفع نقصان، ان کی خوشی اور غمی، ان کی جو فتح اور شکست ہے وہ سب ایک ہیں۔ یہ تھوڑی سی رنجشیں جو پیدا ہو جاتی ہیں وہ عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور بے ہواہوں کا پر فرض ہوتا ہے، جو دوسرے فریق ہوتے ہیں ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ وہ پہلے کی طرح پھر شیر و شکر رہیں۔ کہ یہاں آپس میں لڑنے والے اخویکم کے لفظ میں ایک لطف یہ بھی ہے، اخویکم کہ وہ بھائی، دونوں بھائی ہیں، کہ آپس میں جو لڑنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں تمہارے بھی بھائی ہوتے ہیں، کہ اجنبیت اور بیگانگی۔ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اخویکم کا لفظ اس لیے استعمال کر کہ اگر وہ دونوں بھائی لڑ رہے ہیں تو وہ تمہارے بھی بھائی ہیں، تو ان سے جو بے تلقی ہے وہ تمہاری نہیں برتی کہ ان کا تم تماشا نہ دیکھ دو، بلکہ فوری مداخلت کر کے ان کی صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈرتے رہا کرو تاکہ اللہ سے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم
او من عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ تم ایمان والو نہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، نہ مردوں کی جماعت دوسری جماعت کا کہ شاید وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا کہ شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے دوسرے کی جو لڑائیاں تھی، جنگ و جدال تھے، ان کے درمیان صلح و احوال کروانے کے بیانات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا، خاص کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس باتوں کو سختی سے روک رہا ہے کہ جن کے باعث اسلامی معاشرہ کا امن و سکون برباد ہوتا ہے، محبت اور پیار کے رشتے ٹوٹتے ہیں، خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کی عزت اور احترام دل میں نہ ہو۔ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے۔ جب آپ اس کی عزت نہیں کرتے تو پھر وہ بھی آپ کا احترام نہیں کرے گا، اور جب دلوں سے ایک دوسرے کے لیے عزت احترام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر عداوتیں اور دشمنیاں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں رہتی جو اسے اپنے انجام سے دوچار ہونے سے روک دے۔ تو زبان سے مذاق کرنا یا نقلیں اتارنا، منہ چڑھانا یا لباس پہ، رفتار پہ، گفتار پہ، کسی بھی بات پہ ہنسنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ شریعت میں ویسے تو مرد و زن کے لیے بے شمار احکام ہیں، بے بہا احکام ہیں جو عورتوں پہ ہیں، جو مرد پہ ہیں، لیکن جو خرابی عورتوں میں نسبتاً، یہ خرابی جو ہے وہ نسبتاً عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، بطور تغلیب صیغہ مذکر کا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے فرمایا ہے کہ من نساء، اور دوسری جو ہیں وہ تمہاری عورتیں، اور اس چیز کو روکنے کے لیے عورتوں کو الگ سے مخاطب فرمایا ہے کہ یہاں پہ عورتیں جو ہیں چکر دوسروں کا مذاق اڑانے پھر ان کا تھپکی کسنے میں بڑی تیز رفتار ہوتی ہیں، اور یہاں اس نے نازیبہ حرکت سے باز رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اس وجہ سے جن کو تم حقیر سمجھتی ہو شاید وہ تم ان کا مذاق اڑاتی ہو تو ممکن ہے برگاہ الہی میں ان کی شان تم سے کہیں زیادہ بلند ہو۔ ولا، اور نہیں تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، کسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنے کو المز کہتے ہیں کہ اس کی اصل میں اس کی آنکھ، سر کے اشارے یا اس کے زیر لب کسی بھی عیب پہ اس کی نکتہ چینی کرنے کو کہا جاتا ہے، اور فرما دیا کہ کسی بھی طرح تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے عیب بھائی کے عیب گنواؤ، کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اس کی عیب یا کمزوریوں کو اچھالو، کسی کی کمزوریوں یا عیوب کے کھوج لگاتے رہو، کیونکہ ہر آدمی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا عیب ظاہر ہو۔ کوئی شخص بھی جو ہے وہ خامیوں سے مبرہ نہیں ہے، کوئی شخص بھی جو ہے وہ عیب سے خالی نہیں ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو ہے وہ بہت اسلوبی کے ساتھ یہ چیز بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یہ نہیں کی گئی کہ تم ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کرو، بلکہ فرمایا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی کہ تم اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو کہ ایک دوسرے پر، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر۔ مقصد یہ تھا کہ جس کی برائیاں کرتے تم نہیں تکتے وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اگر اس کی برائیاں ہم کریں گے تو اس کی بدنامی ہماری بدنامی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب تم کسی کی پردہ داری کرو گے تو تمہارے بھی عیوب اور نقائص کی پردہ داری کی جائے گی، اور اب تمہیں جو خجالت ہو رہی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کا ثمر ہے، کیونکہ جب ہم کسی پہ عیب جوئی کریں گے تو ہماری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تیسرا یہ حکم دیا جا رہا ہے اور برے القاب سے مت پکارو۔ اب یہ تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کسی کو لقب یا ملقب کرنے کو لغت میں نبذ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی شدید مذمت کی ہے کہ کسی کو اندھے کو اندھا اور کانے کو کہنا بھی جائز نہیں ہے، کہ ان کو برے القاب سے نہیں پکارو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے فرما رہا تھا کہ اگر دو گروہ ہیں ان کے درمیان لڑائی ہے تو ان کی صلح کرواؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے میں سے کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی پہ برے القاب مت لگاؤ، کسی کو برے القاب میں سے برے لقبوں سے مت پکارو۔